دیکھیے، ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ لفظ تراویح کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے دور میں یہ لفظ تراویح کا ثبوت نہیں تھا، یہ بات درست ہے۔ لیکن بعد میں امت نے اس لفظ کو قبول کیا اور اس لفظ کو اس نماز کے لیے جو رمضان مبارک میں زائد نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ایسا استعمال کیا کہ اب جب لفظ تراویح کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے ایک معروف نماز ہی مراد ہوتی ہے اور ذہن کسی اور کی طرف نہیں جاتا۔ لہٰذا اس لفظ تراویح کو یا اس نماز تراویح کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے، غلط نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات درست ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز موجود نہ تھی اس شکل میں جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 یا 4 راتیں، مختلف روایتیں ہیں، مسلم بخاری کی روایت ہے، آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کو، آخری رات میں پڑھائی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ میں اس بات پر ڈرتا ہوں کہ تم پر فرض کی جائے گی اس لیے تمہیں نہیں پڑھا رہا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نماز تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں یہ نماز شروع ہوئی۔ اگرچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ضرور فرمائی کہ اس سے وہ نماز جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو نہ جماعت تراویح کو بدعت کہا جا سکتا ہے، نہ لفظ تراویح کو بدعت کہا جا سکتا ہے، نہ 20 رکعت کو بدعت کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امت نے جن جن چیزوں کو تعاملاً عملاً قبول کیا اس پر بدعت کا لفظ فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھی جاتی تھی، تو اب جو اگر پڑھتے ہیں تو یہ سب بھی اسی بدعت میں شامل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایسے سارے کے سارے صحابہ ایک جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوں، یہاں تک کہ صحابہ کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ خود شامل نہیں ہوتے تھے جماعت میں، عمر، عثمان، علی یہ شامل نہیں ہوتے تھے، بہت سارے صحابہ گھروں میں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو جماعت میں ہم پڑھتے ہیں پھر اس پر بھی بدعت کا جو ہے وہ الزام لگنا چاہیے۔ پھر ختم قرآن بھی حضور کے زمانے میں نہیں ہوا ہے، اگر تو کوئی نئی چیز جو حضور کے زمانے میں نہ تھی اس کو بدعت کہنا ہے تو پھر اس کو بھی بدعت کہیے۔ اصل میں اس میں تعامل امت جو ہوا ہے کہ امت نے عملی طور پہ اس کو قبول کیا، کسی نے 8 کو قبول کیا، کسی نے 20 کو قبول کیا، کسی نے 36 کو قبول کیا۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، یہ ایسا مسئلہ تھا نہیں کہ جس کو اسلام اور کفر کا معاملہ بنایا گیا، اتنی سختیوں کے معاملات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم 20 کے قائل ہیں، 20 کو سنت کہتے ہیں، اس پر صحابہ کے اجماع کو، اس کے بعد امت کے تعامل کو اعلیٰ درجے میں قبول کرتے ہیں، لیکن 8 کے پڑھنے والوں پر کوئی اور الزام لگایا جائے یہ بات بھی ہم درست نہیں سمجھتے۔ وہیں پر 20 رکعت کو پڑھنے والوں پر بدعت کا الزام لگانے والے وہ صحابہ پر، صحابہ کے بعد پر اور پوری امت پر، اور آج بھی ہمارے حرمین میں جو 20 رکعت کی نماز ہوتی ہے کہیں پر بھی یہ اعلان نہیں ہوتا کہ جی 8 تراویح ہو رہی ہے باقی صلاۃ اللیل ہو رہی ہے، نہیں، تراویح کے نام سے ہی ہوتی ہے، اور اس 20 رکعت کے آخری رکعت پہ جا کے 27ویں شب کو وہ ختم قرآن کرتے ہیں۔ اگر وہ 8 کو تراویح اور بقیہ کو جو ہے وہ صلاۃ اللیل قرار دیتے ہیں تو پھر وہ بقیہ 12 میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ لہٰذا یہ معاملات اتنی شدت کے ہے نہیں جتنی شدت ہمارے ہاں بنائی گئی ہے۔ اب ہر آدمی کا اپنا علم ہے، اپنی سوچ ہے، کوئی 20 کو زیادہ بہتر اقرب الی سنت سمجھتا ہے، کوئی 8 کو اقرب الی سنت سمجھتا ہے، جو جیسے عمل کرے اللہ قبول کرنے والے ہیں۔